دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں آئی فون کے بارے میں کہ آئی فون کو آئی فون کیوں کہتے ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اسپیس پر بھیجا گیا مشن نیو ہورائزن سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو میں ہوں شاہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل تھنگس چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کیجئے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن دبائیے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو پہلے آئی فون کو آج سے تقریباً 10 سال پہلے 29 جون 2007 کو پہلی بار فروخت کے لیے پیش کیا گیا تھا، جسے دنیا میں ٹچ سکرین ٹیکنالوجی پر مبنی ڈیوائس کے حوالے سے انقلابی فون بھی قرار دیا جاتا ہے۔ مگر کیا دوستو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آئی فون میں آئی کا کیا مطلب ہے؟ آئی کا مطلب ہے انٹرنیٹ۔ اس کے علاوہ دیگر معنوں میں جیسے انڈیویڈول یا انسٹرکٹر یا انسپائر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دوستو جس وقت پہلا آئی فون کو متعارف کرایا تو وہ بہت مہنگا تھا اور اس میں 3G انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر نہیں تھی، بلکہ اس وقت لوگ جس فزیکل کی بورڈ کے عادی تھے یہ ڈیوائس اس سے بھی محروم تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ڈیوائس دنیا بدل دے گی۔ اس وقت پورے مارکیٹ پہ صرف بلیک بیری چھایا ہوا تھا۔ بلیک بیری کو اس لیے جدید سمجھا جاتا تھا کہ اس میں ای میلز اور انٹرنیٹ تک رسائی دی گئی تھی، اور بیشتر کمپنیوں کا خیال تھا کہ ایپل کا یہ اسمارٹ فون ناکام ثابت ہوگا، مگر وہ تاریخ ساز ثابت ہوا۔ اور آج دوستو ہم ہر طرف دیکھ رہے آئی فون کی بھرمار ہے بس، اور یہی وجہ ہے کہ آئی فون کو کلچر آئی فون بھی قرار دیا جاتا ہے، جس کے اب تک 11 ورژن سامنے آ چکے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ آئی فون اسپیس پہ بھیجا گیا مشن سے کیسے تیز ہے، تو آئیے میں اس بارے میں تفصیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آئی فون 2007 میں پیش کیا جانے والا پہلا آئی فون پلوٹو کی جانب بھیجے جانے والے خلائی جہاز نیو ہورائزنز سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح دوستو کہ نیو ہورائزنز کے ذریعے شاید آپ نظام شمسی یعنی گلیکسی کی سرحد سے کال تو ملا سکتے، مگر اس پر سوشل میڈیا سرفنگ یا ایپس کو استعمال کرنا کچھ زیادہ اچھا تجربہ ثابت نہیں ہوگا۔ پہلا آئی فون مارکیٹ میں 2007 میں آیا، جبکہ اس خلائی جہاز نیو ہورائزنز کو 2006 میں مشن پر بھیجا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نیو ہورائزنز میں نصب پروسیسر یعنی CPU کام اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آئی فون میں لگے پروسیسر سے کم تر ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ نیو ہورائزن صرف 12 میگا ہرٹز CPU کے حامل ہے، جبکہ آئی فون 412 میگا ہرٹز CPU کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ بلکہ ہر چیز میں نیو ہورائزن سے کئی زیادہ تیز ہے، اس لیے تو مارکیٹ پہ چھایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیو ہورائزنز 90 کی دہائی میں تیار ہوا تھا، اس لیے ٹیکنالوجی میں وہ آئی فون سے پیچھے رہ گیا۔ بعد میں نئے اور بہتر پروسیسر دستیاب ہونے کے باوجود بھی ناسا نے کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ اس کے اپ گریڈ کرنے کے خواہشمند نہیں، اس لیے اپ گریڈ نہیں کیا، کیونکہ نئے پروسیسر سے مطابقت کے لیے خلائی جہاز کے پورے نظام کو یعنی پورے سسٹم کو تبدیل کرنا پڑتا اور پھر بہت مہنگا پڑتا، اس لیے ناسا نے وہی پروسیسر لگائے۔ دوستو نیو ہورائزن نے پلوٹو سیارے کی جو خوبصورت تصویر بھیجی ہے وہ صرف 1 میگا پکسل کیمرے سے لی گئی تھی، جبکہ سب سے پہلے آئی فون کا کیمرہ 2 میگا پکسل تھا۔ لیکن پھر بھی ہورائزنز کی تصویر اتنی اچھی ہے
آئی کا کیمرہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور نیو ہورائزنز بیٹری کے معاملے میں آئی فون سے کئی آگے ہیں۔ آئی فون کو تو لازمی 24 گھنٹے میں چارج کرنا پڑتا ہے، لیکن نیو ہورائزنز کی بیٹری صرف ایک بار چارج کیا گیا اور ابھی تک لو بیٹری کی صورت میں مردہ قرار دینے میں 82 سال لگے گا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔ تھینکس فار